اب ایک جو پوائنٹ کی بات وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ہم جب سارے دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں جو ضروری ہے. آپ دنیا میں آئے دو چیزوں کے ساتھ آئے اور دو چیزیں آپ کے فرنٹ پر ہیں، دو آپ کے ساتھ ہیں. جو آپ کے فرنٹ پہ وہ ایک آپ کا مقصد حیات ہے. کیا ہے؟ ابھی آپ میرا ساتھ دیں انشاءاللہ، یہ مزہ آئے گا، سمجھ آئے گی. پھر یہ ایک ایسا تعویذ ہے، یہ ایسی ایک انشاءاللہ بات ہے کہ جو دل کے اندر اترنی چاہیے. ایک مقصد ہے اور ایک ضرورت ہے. کیا ہے بولے؟ ایک ضرورت ہے. اور اسی طرح جسم بھی دو چیزوں کے ملاپ سے بنا ہوا ہے. ایک جسم جو مٹی سے بنا ہے، ایک روح جو اندر ہے. یہ دونوں چیزیں جسم میں ہے. روح ہڑیا ہے، جسم کسی کام کا ہے. جسم نہیں تو پھر روح یعنی بندہ ہی نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہے. لیکن جسم کے اندر مقصد والی چیز روح ہے. جو روح جس کا تعلق اعلیٰ علیین آسمانوں سے، یہ اللہ کا امر ہے. اور جسم کو اللہ نے خاک سے بنایا ہے، اور جسم کا سارا معاملہ ضرورتوں کے ساتھ ہے، روح کا سارا معاملہ مقصد کے ساتھ ہے. لیکن ہے تو دونوں ساتھ ہی. اگر جسم کہیں سے کٹ جائے تو تکلیف تو ہر جگہ کو ہی ہوگی، پورے بندے کو ہوگی. تو اسی لیے ہم اس بات کو سمجھیں کہ جو جسم ہے اس کی ساری ضروریات، ساری غذائیں اور اس کا سارا سسٹم اللہ نے زمین سے بنایا، زمین میں رکھا ہے. اور روح کا تمام معاملہ کیونکہ یہ آسمانوں سے آئی ہے، اس دنیا سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہ اوپر عالم ارواح میں تھی، وہاں ساری روحیں جمع تھی، بابا آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انسانیت کی. اللہ نے سب سے عہد لیا تھا وہاں پہ، اور سب نے کہا دنیا میں جا کے اللہ تجھے نہیں بھولیں گے. پھر جسموں میں داخل ہو رہی ہیں. جیسے جیسے بچہ آتا ہے ہر اس کی روح اس کے جسم میں آ جاتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ اندر اس کی پیدائش شروع ہو جاتی ہے، اس کا بننا اندر سسٹم نظام شروع ہو جاتا ہے. اب دونوں ساتھ ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ جو جسم ہے اس کو ہر طرح سے ہم سہولت بھی دے رہے ہیں، اس کی کوشش میں دن رات لگے ہوئے ہیں، اس کی محنت میں اور اس کو آرام دینے میں اور اس سے تعلق رکھنے والی تمام ضروریات کے لیے اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں. اور اسی سے منسلک، اسی کے ساتھ ٹچ وہ چیز جو اللہ کا امر ہے، روح، اس کی غذا کی کوئی فکر نہیں ہے. تو ایسا ہے کہ پنجرے میں اگر ہم ایک پرندے کو قید کر دینا اور بھوکا رکھے، پھر کیا ہو جائے گا؟ مرے گا، تڑپے گا، شور کرے گا، چیخے گا. اگر روح تڑپے گی، روح چیخے گی تو جسم کو سکون میں رہنے نہیں دے گی. پھر ڈپریشن ہوگا، بے چینی ہوگی، پریشانی ہوگی، کیونکہ اس کو سگنل نہیں مل رہے ہوں گے. آسمانی سگنل ہے، اس کے ساتھ کنیکشن ہے، اس کے اپنے ایک ریڈار ہے اور ریسی سے جو اس کو چاہیے ہر وقت نہیں مل رہے. وہ آپ کو تڑپا کے رکھے گی، بے چین. اس کو ہلکا سا ٹچ دینے کے لیے سائڈ کی ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے ہمیں کہ جب ہم کسی دینی ماحول میں جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، کہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، کہ کسی بھی ایسی جگہ جہاں اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، تہجد میں اٹھ جاتے ہیں، دعا مانگو، سکون ملتا نہیں ملتا؟ سچ بتا. ملتا ہے؟ سب بولے کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ روح کو اس کے سگنل ملنا شروع ہو جاتے ہیں. جب روح کو سگنل ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کی پوری باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے، آپ کو خود بخود اطمینان شروع ہو جاتا ہے، آپ کو ایک مزہ آ رہا ہوتا ہے. ظاہری حالات بھی جیسے بھی ہو، روح کو اگر غذا مضبوط مل رہی ہو تو ظاہر پوری دنیا آپ کے خلاف ہو، ساری چیزیں آپ کے خلاف ہو، آزمائش امتحانات کے پہاڑ ہو، تب بھی آپ اپنے آپ کو فریش محسوس کریں گے اور ایسا لگے گا جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیونکہ اس کو آپ آسمانوں کی غذا دے رہے ہیں. پھر وہ انسان کے اندر ایک روح ایسی چیز ہے جو بالکل براہ راست اوپر سے سپورٹ لے رہی ہوتی ہے آسمانوں سے. وہ اپنی جب غذا لیتی ہے تو پھر جسم کو روح چلاتی ہے. ہم نے اس کی غذا کر دی بند، جسم کی غذا کے لیے محنت شروع کر دی. یہ ایک بات ہو گئی. اب اسی کے ساتھ منسلک دوسری بات سنیں. اب ہمارا بندہ الحمدللہ کوئی بھی ایسے نہیں اپنے لیے معاش محنت کرتا نہیں کرتا ہے. ہمیں سے کون بندہ جو جاب کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ہاتھ کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، صبح جاتا ہے شام آتا ہے، جو کام کرتے ہیں، جنہوں نے کیا ہے وہ بھی کریں، جو کر چکے ہیں زندگی میں، جو کوئی نہ کوئی محنت. کوئی دنیا میں ایسا تو نہیں ہوگا جس نے 2 روپے بھی نہیں کمائے، کیے نا. اب آپ بتائیں جب آپ جاب کے لیے صبح اٹھتے ہیں تو کوئی آپ کو رات بھر تبلیغ کرتے کہ صبح اٹھنا ہے؟ کوئی رات خاص پوری محنت ہو رہی ہوتی ہے، کوئی گھر میں آ کے گیڑا بجاتے ہے، بھائی آؤ صبح کام پہ جانا، یاد رکھنا نہیں. اور صبح آپ خود اٹھتے ہیں، پھر آپ اپنے جو آپ کا ٹائم ہوتا ہے جاب کا، آفس کا، آپ اسی کو پورا گزار کے واپس آتے ہیں. یہ آپ کی زندگی کی روٹین ہے نہیں ہے؟ مطلب آپ کے ذہن میں یہ مطلب کیسے بات آ گئی کہ آپ اٹھ رہے ہیں. اب آپ جب صبح اٹھ رہے ہیں، یہ
آپ کو کوئی اٹھاتا ہے؟ نہیں، آپ اٹھ رہے ہیں، آپ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کے ذہن میں بات موجود ہے. اب آپ کا دل کرے نہ کرے، چاہت ہو نہ ہو، حالات ساتھ دے نہ دے، آپ نے جانا ہے، نہیں جانا ہے، کام کرنا ہے. اور اب آپ کا دل نہیں کر رہا، آپ بولے نہیں، آپ جا رہے ہیں، منہ میں پانی ڈال رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ ہمت کر رہے ہیں، پھر نکل رہے ہیں. دل کرے نہیں کرے، سامنے کچھ ماحول آ جائے، تب بھی ہر حال میں آپ جا. یعنی یہ جو سسٹم آپ کو کیسے بنا ہوا ہے؟ اسی کے ساتھ ایک اور بات ہم کر لیں، ان کو آپ جوڑیں آپس میں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی زندگی میں ہم چل کس طرف رہے ہیں. آپ اس چیز کو اسی لیے کر رہے ہیں نا کیونکہ آپ کو اس عمل اور اس پروسیس کو کرنے کے نتائج کا پتہ ہے کہ آپ نے اگر یہ سب کرنا ہے تو اس کے بدلے میں جو آپ کو ملنے والا ہے اور اس سے جو آپ کا سسٹم چلنے والا ہے، آپ کو اس بات کا یقین دل پہ بیٹھ چکا ہے. بیٹھا نہیں بیٹھا ہے؟ یہ ایک یقین ہے. اور ان ساری چیزوں کا تعلق کس سے؟ ضرورت زندگی سے. کس سے؟ ضرورت مقصد زندگی سے نہیں. ضرورت، جو ضرورت اگر یہ چھوڑ دیں گے تو مقصد سے بھی ہم لوگ پریشان ہوئیں گے. یہ ضروری ہے لیکن ضروری ضرورت ہے. لیکن ہمیں ان چیزوں کے لیے کوئی نہیں کہتا یار دل نہیں کر رہا، ہمت نہیں ہو رہی، موڈ نہیں ہو رہا، بس میں بیٹھا ہوں، میں لیٹا ہوں. نہیں، آپ کو آپ کی اولاد کی شکل، گھر والوں کی شکل، گھر کا رینٹ، یہ کرایا وہ کرایا، فلاں 10-20 چیزیں جب آپ پلس کر کے دماغ میں سوار ہے نا، آٹو سسٹم آپ کا چل رہا ہے. اب آپ کو کوئی نہیں اٹھا رہا ہے. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال 20 سال 30 سال زندگی چل رہی ہے اور آپ اپنی روٹین میں چل رہے ہیں. کسی کو آپ کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں، کیونکہ آپ کے اندر وہ بات بیٹھ چکی ہے، یہ بٹھائی گئی ہے اور یہ معاشرے کے اندر اس بات کی ایک محنت چل رہی ہے اور یہ گھر سے بھی ملتا ہے ماحول، تو انسان اس چیز پہ آسانی سے آ جاتا ہے. اسی طرح سے جب ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور ہماری آخرت، ہماری قبر، آگے کے منزل، حشر کا دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہم نے اللہ سے کی ہے، جو ہمارا ایگریمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں جب ہمارے دماغ میں فٹ ہوں گی، جب یہ ساری معنیات اور اس کے یہ باتیں دینی اور جو اللہ کے پیغامات میسیجز ہمارے دل دماغ میں فٹ ہو جائیں گے، پھر کسی کو ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھائی اللہ کے حکموں پہ چلو، یہ کرو. ایسے ہی آٹومیٹک زندگی ہماری اللہ کے حکم پہ چل رہی ہوگی اور ہم حقیقی مسلمان بن جائیں گے. لیکن اسی میں ایک بات اور سمجھیں کہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں ضرورت کے لیے اپنی، اس کے لیے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی. معاشرے میں رہے، جیسا انوائرمنٹ ملا، صحبتیں ملی، کچھ گھر سے کچھ باہر سے، آستہ آستہ یہ دنیا اب تو اسی چیز پہ چل رہی ہے تو یہ چیزیں داخل ہو گئی. اب اسی طرح اگر ہم نے اسی سے ساتھ جو مقصد حیات ہے وہ بھی اپنی زندگی میں اسی یقین کے ساتھ اگر لانا چاہتے ہیں تو ہم اپنی صحبتوں کو بدلیں اور اپنی زندگی میں یہ جو ڈوز ہے نا، یہ کہتے ہیں ڈوز، اب ہمیں چاہیے پاورفل ڈوز. اب ہم ایسے نہیں کہ اب ہم کچے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں پہ ہو گئی محنت، ہمارے یقین بگڑ چکے ہیں، اللہ سے تعلق بگڑ چکا ہے، شیطان کا حملہ، نفس کا حملہ. اب ہمارا مسئلہ ایسا ہے آئی سی یو والا ہے. ایک پیشنٹ ہوتا ہے جو نارمل ہوتا ہے، ایک ٹیبلٹ لیا سیٹ ہو گیا. نہیں، ہماری زندگی ایسی ہو گئی کہ ہماری روحیں بیمار ہو چکی ہیں، ہمارے دل خراب ہو چکے ہیں، یقین میں بگاڑ آ گیا ہے، سسٹم سب تباہ ہو گیا ہے. تو اسی لیے اب ہمیں چاہیے ہائی ڈوز. کیا چاہیے؟ اسے ہائی ڈوز کے لیے ہمیں جانا پڑے گا پاور ہاؤس میں. پاور ہاؤس کیا ہے کہ ہمیں مستقل اپنی زندگی میں اچھی صحبت کو رکھنا پڑے گا، اللہ والوں کا ساتھ رکھنا پڑے گا. اب اپنا علاج کرانے کی ضرورت ہے، ایسے نہیں ہوگا اب یہ کام. اس بگاڑ کو، جس 20 سال کے بگاڑ کو ایسے نہیں 20 منٹ میں نکل جائے گا. اب ہمت، وہی بات کہ اللہ کہتا ہے مجاہدہ کر، اٹھ کھڑے ہو، تو پہلے قدم بڑھا، پہلا قدم تو اٹھا، پہلا اسٹیپ لے، آگے سے میں کھڑا ہوں تیرا ہاتھ تھام لوں گا انشاءاللہ. پریشان نہیں ہو، یہ مت سوچ. اب جب تو اٹھے گا، ہمت کرے گا، دنیا والوں کی باتیں تیرے ذہن میں آئے گی، میں اب چلوں گا، لوگ یہ کہیں گے، وہ فلاں بات کہیں گے، شیطان الگ وسوسہ ڈالے گا. کیونکہ دشمن بہت سارے کھڑے ہو جاتے ہیں نا. کبھی شیطان آتا ہے ڈائریکٹ، کبھی انڈائریکٹ، کبھی ڈائریکٹ اٹیک بندے پہ کرتا ہے، کبھی کسی اور کے ذریعے کرتا ہے. سمجھ رہے؟ ہاں. تو اسی لیے استاد، مرشد، شیخ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنی ہر چیز سے جب خبردار کرتے ہیں تو وہ فوراً جج کر جاتا ہے کہ شیطان آپ کو یہاں سے اٹیک کر رہا ہے، پھر وہ آپ کو راستہ دیتا ہے دوسرا. وہ کہتا ہے اگر اس راستے پہ چور کھڑا ہے یہاں سے گھس، یہاں کھڑا ہے یہاں سے گھس، ایک دن آئے گا آپ کو منزل تک پہنچا کے چھوڑے گا، لیکن ساتھ آپ کا چاہیے. یاد رکھے، ایسے نہیں ہوگا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ کسی جلتے ہوئے دل کے قریب اپنا دل کر دو، یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے. ایسے نہیں ہے. صحابہ نے حضور کی صحبت لی، اللہ نے ان کو مقام دیا. تابعین نے صحابہ کی صحبت لی، اللہ نے ان کو مقام دیا. کبھی تابعین نے تابعین کی صحبت لی، اللہ نے ان کو مقام دیا. یہ سلسلہ صحبت در صحبت یہ اللہ تعالیٰ منتقل کر رہا ہے، یہ ضروری ہے.
یہ صحبت ہے نا، اصل یہ ہے. میں آپ کو پچھلے کئی ٹائموں سے ایک ہی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا ایک ہی حل ہے. تو ہم سے پوچھتے نا ہم نیک بننا چاہ رہے ہیں، ہم اچھا، ایک صاف ستھرا سا حل ہے. ساری بری صحبتیں چھوڑ دیں، تمام بری ایکٹیویٹیز چھوڑ دیں، موبائل کو صحیح سسٹم میں لے آئیں. یہ ہو گیا پرہیز. دوا کیا ہے؟ اچھی صحبت اختیار کریں، ختم، شارٹ کٹ. تو اتنی بڑی چیز نہیں. لیکن اس پہ آنے پہ جیسے ہی آپ نیت کریں گے، توبہ کریں گے، شیطان آئے گا فرنٹ لائن پہ. پہلے شیطان نہیں آئے گا، کیونکہ شیطان تو دشمن ہے ایمان کا. وسوسے ڈالے گا، خیالات ڈالے گا. اس کو پتہ ہے کہ اب اس نے قدم اٹھا لیا ہے، تو وہ اٹھنے سے پہلے گرانے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی لیے جب یہ قدم اٹھانے میں ساتھ کسی کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، سمجھے، پھر وہ آپ کو منزل دکھاتے ہیں. تو ہمیں اپنی منزل طے کرنی ہے. یہ باتیں سمجھنے والی ہیں. ایسے مسائل تعویذوں سے حل نہیں ہوں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟